ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ بحر شبلی، شیر حق، دنیا کے کتوں سے بچا۔ میں نے کہا یہ گلی کوچے کے ڈاگس نہیں ہے، یہ وہی ہے، شکل تو انسان کی ہے مگر فکر شیطان کی ہے۔ اور جہاں پہنچے بولے وہ فلاں نے ایسا کہا ہے، وہ ڈاکٹر انجینئر ایسے کہہ رہا ہے۔ ہم نے کہا جائیں چولہے بھاڑ میں، یہ جو گھروں پہ بیٹھ کے کتابیں پڑھ لیتے ہیں یہی سارا ستیہ ناش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتابیں پڑھ لی دو چار، اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے مولانا بے وقوف ہیں، انہوں نے 15 سال مدرسے میں لگائے، پتہ نہیں کیا کیا، خالی میچ کھیلے ہیں یا گھاس کھائی ہے یا گھاس چھیلی ہے، کیا کیا۔ ہمیں دیکھو ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ دین کی باتیں بھی سیکھ گئے، ہم اتنی گہری گہری باتیں سیکھ گئے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ ہم نے کہا میاں بڑی آسانی سے گمراہ ہو جاؤ گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر دین کا کام اور دینی علم یوں ہی ہو جاتا تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ارے بھائی پنچر جوڑنے کے لیے پنچر جوڑنے والے استاد سے سیکھنا پڑتا ہے، تو دین سمجھنے کے لیے دین کے استاد کو بھی تو لانا پڑے گا۔ اب گھروں میں بیٹھ کے اگر ہر آدمی مفتی بن جائے تو بھیا پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مدرسے بند کروا دیجیے اور آپ ہی بیٹھ کر کے مفتی بن جائیے، دارالفتہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ کچھ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھیے تب سمجھ میں آئے گا۔ جب کہا تھا نا ادھر والوں نے کہا تھا جو کل تک اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے نام سے کھاتے تھے آج بہک گئے ہیں، اور اعلیٰ حضرت کا رسالہ اعتقاد الاحباب فی الجمیل والمصطفیٰ والآل والاصحاب سے آدھا آدھا بیان کر کے اور اس طریقے سے رافضیت کی طرف جا رہے ہیں، چونکہ ایرانی پیسہ لگ رہا ہے ادھر بھی پہنچنے لگا ہے۔ مگر یاد رکھنا ابھی تاج الشریعہ کے سچے چاہنے والے غلام باقی ہیں، تیرے گھر کے قریب جا کر ہی تیرے ناکو چڑے چبانے کے لیے کافی ہے۔ ابے ظالم تو کہتا ہے اعلیٰ حضرت نے کہا، ہم نے کہا اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ بولے ہمارا امیر معاویہ سے کیا رشتہ؟ میں نے کہا کمینے کم سے کم پوری بات تو بیان کر۔ اعلیٰ حضرت نے آگے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہم نبی کی طرفداری میں امیر معاویہ کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں، اس لیے آدھا بیان مت کر، چونکہ ابھی تاج الشریعہ کے غلام زندہ ہے جو تیرے ناپاک ارادوں کو اور تیرے مکروہ چہرے سے پردہ ہٹا کر کے تیری بھیانک صورت دکھاتے نظر آئے۔ سمجھ گئے؟ ڈھول بجے گا تیرا، ڈھول مرے گا تب ڈھول بجے گا۔ ڈھول بجوانا، موت آ جائے تو موت سے پہلے وصیت کر کے جانا بجاؤ ڈھول، جب مر جاؤں تو ڈھول بجانا۔ لوگ کہیں کیوں؟ کہنا کہ ان سے کہنا کہ جب ڈھول بجاؤ تو پہلی بار ڈھول بجا کے بتانا کہ اب فلاں صاحب مر گئے ہیں، اب ڈھول سے مرنے کا اعلان ہو رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ڈھول بجوانا۔ بولے اب کیا؟ بولے اب حضرت کو غسل دینے کے لیے لے کر کے جا رہے ہیں۔ پھر ڈھول بجوانا، اعلان ہے نا، پھر ڈھول بجوانا اور کہنا کہ اب، بولے اب کیوں ڈھول بج رہا ہے؟ بولے اب حضرت کی نماز جنازہ ہونا ہے۔ بولے اس کے بعد پھر ڈھول بجوانا۔ بولے اب کیوں؟ بولے اب حضرت کو قبر میں اتارا جانا ہے۔ پھر ڈھول بجوانا، کہنا اب کیوں؟ کہ اب حضرت بالکل اندر چلے گئے ہیں اور قبر بند ہو گئی، اب آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں۔ کیا دین کو تماشا بنا کے رکھا ہے اس قوم نے؟ 10 دن ڈھول بجانا۔ ہم نے کہا ہمیں معلوم ہے تو کہاں جا کے بیٹھنے والا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت کی آدھی بات بیان کر کے اگر کوئی کتنے ہی بڑے پیر اور ولی کا بیٹا کیوں نہ ہو، یاد رکھنا ہم بیٹا نہیں دیکھتے۔ ابے ہم تو وہ لوگ ہیں جب مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو پہلے مصلی کا امام دیکھتے ہیں۔ جب مسجد نبوی کے اندر ہم جا کے جانچ پڑتال کر سکتے ہیں تو ہندوستان میں جانچ پڑتال کیوں نہیں؟ غور کر رہے ہیں؟ اور سنو، اعلیٰ حضرت کی اولاد میں بھی ہم چیک کرتے ہیں، ہر ایک کو قبول نہیں کرتے۔ آپ کہیں گے اعلیٰ حضرت کی اولاد میں بھی جانچ پڑتال، میں نے کہا ہم نہیں کہتے، اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا میرا مسلک جو میری اولاد سے ظاہر ہے، بلکہ کہا میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے۔
اور جب اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا کہ میرا مسلک جو میری کتابوں سے ظاہر ہے، تو اگر اعلیٰ حضرت کی کتابوں پہ عمل کرنے والا اپنے وقت کا مولانا حامد رضا خان ہوگا تو ہم حامد رضا خان نہیں حجت الاسلام کے نام سے یاد کریں گے، اگر عمل کرنے والا مصطفیٰ رضا خان ہوگا تو مفتی اعظم کے لقب سے یاد کریں گے، اگر عمل کرنے والا ابراہیم رضا خان ہوگا تو مفسر اعظم کے لقب سے یاد کریں گے، اگر عمل کرنے والا اختر رضا خان ہوگا تو ہم تاج الشریعہ کے لقب سے یاد کریں گے، اور اگر عمل کرنے والا اسجد رضا خان ہوگا تو قاضی ہندوستان اور قائد ملت کے نام سے یاد کریں گے، اور اگر اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والا اپنے وقت کا ضیاء المصطفیٰ ہوگا تو محدث کبیر کے نام سے، اور اگر مسلک پر عمل کرنے والا مولانا حشمت علی لکھنوی ثم پیلی بھیتی ہوگے تو ہم ان کو مولانا حشمت علی نہیں، حضور شیر بش اہل سنت کے نام سے یاد۔ اور سنو، اگر عمل کرنے والے اپنے وقت کے مولانا مشاہد رضا صاحب ہوں گے تو ہم ان کو مشاہد ملت کے نام سے یاد کریں گے، اس لیے کہ ہم جانتے ہیں اپنوں کو کیسے نکالا جاتا ہے، ہمیں نکالنا بھی آتا ہے اور اپنوں کو بچانا بھی آتا ہے۔